جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ سے واپس آئے تو آپ کو اطلاعات ملنی شروع ہوئیں کہ شام کی سرحد پر عیسائی عرب قبائل یہودیوں اور کفار کے افسانے پر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 15 آدمیوں کی ایک پارٹی اس غرض کے لیے شام کی سرحد پر بھجوائی کہ وہ تحقیقات کریں کہ یہ افواہیں کہاں تک صحیح ہیں۔ جب یہ لوگ شامی سرحد پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک لشکر جمع ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے، تبلیغ کا جوش جو اس زمانے میں مومن کی سچی علامت ہوا کرتا تھا، ان پر غالب آ گیا اور دلیری سے آگے بڑھ کر انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی جو لوگ دشمنوں کے اکسائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہتے تھے، وہ ان لوگوں کی توحید کی تعلیم سے بھلا کہاں متاثر ہو سکتے تھے۔ جو ہی ان لوگوں نے ان کو اسلام کی تعلیم سنانی شروع کی، چاروں طرف سے سپاہیوں نے کمانیں سنبھال لیں اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تبلیغ کا جواب بجائے دلائل اور برہین پیش کرنے کے یہ لوگ تیر پھینک رہے ہیں تو وہ بھاگے نہیں، اور اس سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع سے انہوں نے اپنی جانیں نہیں بچائیں، بلکہ سچے مسلمانوں کے طور پر وہ 15 آدمی ان سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور سارے کے سارے وہیں مر کر ڈھیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک اور لشکر بھیج کر ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے ایسا ظالمانہ فعل کیا ہے۔ اتنے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لشکر جو وہاں جمع ہو رہے تھے پراگندہ ہو گئے ہیں، اور آپ نے کچھ مدت کے لیے اس ارادے کو ملتوی کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں غسان قبیلے کے رئیس کو، جو رومی حکومت کی طرف سے بصرہ کا حاکم تھا، یا خود قیصر روما کو ایک خط لکھا۔ غالباً اس خط میں مذکورہ بالا واقعہ کی شکایت ہو گئی کہ بعض شامی قبائل اسلامی علاقے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے بلا وجہ 15 مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خط الحرس نامی ایک صحابی کے ہاتھ بھجوایا گیا تھا۔ وہ شام کی طرف جاتے ہوئے موتا نامی ایک مقام پر ٹھہرے جہاں غسان قبیلے کا ایک رئیس سرجیل نامی جو قیصر کے مقرر کردہ حکام میں سے تھا انہیں ملا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر مار مار کر انہیں مار دیا۔ گو تاریخ میں اس کی تشریح نہیں آتی، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جس لشکر نے پہلے 15 صحابیوں کو مارا تھا، یہ شخص اس کے لیڈروں میں سے ہوگا۔ چنانچہ اس کا یہ سوال کرنا کہ شاید تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبروں میں سے ہو، بتاتا ہے کہ اس کو خوف تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کے پاس شکایت کریں گے کہ تمہارے علاقے کے لوگ ہمارے علاقے کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتا ہوگا کہ شاید بادشاہ اس کی وجہ سے ہم سے بات پرس نہ کرے۔ بس اس نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ پیغامبر کو مار دے تاکہ نہ پیغام پہنچے اور نہ کوئی تحقیقات ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ان بد ارادوں کو پورا نہ ہونے دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرس کے مارے جانے کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گئی، اور آپ نے اس پہلے واقعہ اور اس واقعہ کی سزا دینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کی ماتحتی میں شام کی طرف بھجوایا، اور حکم دیا کہ زید بن حارثہ فوج کے کمانڈر ہوں گے، اور اگر وہ مارے گئے تو جعفر بن ابی طالب کمانڈر ہوں گے، اور اگر وہ مارے گئے تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے، اور اگر وہ بھی مارے جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے اپنا افسر بنا لیں۔ اس وقت ایک یہودی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ سچے ہیں تو یہ تینوں آدمی ضرور مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ پھر وہ زید کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو تم کبھی زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ زید نے جواب میں کہا، میں واپس آؤں یا نہ آؤں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت یہ لشکر روانہ ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی افسری کے بغیر اتنا بڑا لشکر کسی مسلمان جرنیل کے ماتحت
کسی اہم کام کے لیے نہیں گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے اور انہیں نصیحتیں کرتے جاتے تھے۔ آخر مدینہ کے باہر اس مقام پر جا کر جہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور جس جگہ پر عام طور پر مدینہ والے اپنے مسافروں کو رخصت کیا کرتے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ جتنے مسلمان ہیں ان سے نیک سلوک کرنے کا۔ تم اللہ کا نام لے کر جنگ پر جاؤ اور تمہارے اور خدا کے دشمن جو شام میں ہیں ان سے جا کر لڑائی کرو۔ جب تم شام میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت گاہوں میں بیٹھ کر خدا کا نام لیتے ہیں۔ تم ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنا اور نہ انہیں تکلیف پہنچانا اور نہ دشمن کے ملک میں کسی عورت کو مارنا، نہ کسی بچے کو مارنا اور نہ کسی اندھے کو مارنا، نہ کسی بوڑھے کو مارنا، نہ کوئی درخت کاٹنا، عمارت گرانا۔ یہ نصیحت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے اور اسلامی لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ پہلا لشکر تھا جو اسلام کی طرف سے عیسائیت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ جب یہ لشکر شام کی سرحد پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کیسر بھی اس طرف آیا ہوا ہے اور 1,00,000 رومی سپاہی اس کے ساتھ ہیں اور 1,00,000 کے قریب عرب کے عیسائی قبائل کے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے چاہا کہ وہ راستہ میں ڈیرا ڈال دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ اگر آپ نے کوئی اور مدد بھیجنی ہو تو بھیج دیں اور اگر کوئی حکم دینا ہو تو اس سے اطلاع دیں۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، عبداللہ بن رواحہ جوش سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے قوم، تم اپنے گھروں سے خدا کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نکلے تھے اور جس چیز کے لیے تم نکلے تھے اب اس سے گھبرا رہے ہو، اور ہم لوگوں سے اپنی تعداد اور اپنی قوت اور اپنی کثرت کی وجہ سے تو لڑائیاں نہیں کرتے رہے، ہم تو اس دین کی مدد کے لیے دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اگر دشمن زیادہ ہے تو ہوا کرے، آخر دو نیکیوں میں سے ہم کو ایک ضرور ملے گی، یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ابن رواحہ بالکل سچ کہتے ہیں، اور فوراً کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو رومی لشکر انہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا تو مسلمانوں نے موتا کے مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کر لی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زید بن حارث جو مسلمانوں کی طرف کے کمانڈر تھے مارے گئے۔ تب اسلامی فوج کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فوج کی کمان سنبھال لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کا ریلا بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمان اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے ان کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جوش سے گھوڑے سے کود پڑے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کے معنی یہ تھے کہ کم سے کم میں تو اس میدان سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں موت کو پسند کروں گا مگر بھاگنے کو پسند نہیں کروں گا۔ یہ ایک عربی رواج تھا، وہ گھوڑے کی ٹانگیں اس لیے کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ بغیر سوار کے ادھر ادھر بھاگ کر لشکر میں تباہی نہ مچائے۔ تھوڑی دیر کی لڑائی میں آپ کا دایاں بازو کاٹا گیا، تب آپ نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹا گیا تو آپ نے دونوں ہاتھ کے کنڈوں سے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میدان میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ تب عبداللہ بن رواحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت جھنڈے کو پکڑ لیا اور وہ بھی دشمن سے لڑتے لڑتے مارے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی موقع نہ تھا کہ وہ مشورہ کر کے کسی کو اپنا سردار مقرر کرتے، اور قریب تھا کہ دشمن کے لشکر کی کثرت کی وجہ سے مسلمان میدان چھوڑ جاتے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوست کی تحریک پر ڈنڈا پکڑ لیا اور شام تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ دوسرے دن پھر خالد اپنے تھکے ہوئے اور زخم خوردہ لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اور انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ لشکر کے اگلے حصے کو پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے کر دیا، اور دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں، اور اس طرح نعرے لگائے کہ دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو اور مدد پہنچ گئی ہے۔ اس پر دشمن پیچھے ہٹ گیا اور خالد اسلامی لشکر کو بچا کر واپس لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر اسی دن وحی کے ذریعے سے دے دی اور آپ نے اعلان کر کے سب مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا۔ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم کو اس جنگ میں جانے والے لشکر کے متعلق خبر دیتا ہوں۔ وہ لشکر یہاں سے جا کر دشمن سے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ لڑائی شروع ہونے پر پہلے زید مارے گئے
پھر تم لوگ زید کے لیے دعا کرو۔ پھر جھنڈا جعفر نے لے لیا اور دشمن پر حملہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، بس تم ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا اور خوب دلیری سے لشکر کو لڑایا، مگر آخر وہ بھی شہید ہو گئے، بس تم ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر جھنڈا خالد بن ولید نے لے لیا، اس کو میں نے کمانڈر مقرر نہیں کیا تھا، مگر اس نے خود ہی اپنے آپ کو کمانڈر مقرر کر لیا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ بس وہ خدا تعالیٰ کی مدد سے اسلامی لشکر کو بحفاظت واپس لے آئے۔ آپ کی اس تقریر کی وجہ سے خالد کا نام مسلمانوں میں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار مشہور ہو گیا، کیونکہ خالد آخر میں ایمان لائے تھے۔ بعض صحابہ ان کو مذاقاً یا کسی جھگڑے کے موقع پر طعنہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی ایسی ہی بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کی تکرار ہو گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تم اس شخص کو جو کہ بدر کے وقت سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے کیوں دکھ دیتے ہو؟ اگر تم احد کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو اس کے برابر خدا تعالیٰ سے انعام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر خالد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے طعنہ دیتے ہیں تو پھر میں بھی جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ خالد کو تکلیف نہ دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو خدا تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کے لیے کھینچی ہے۔ یہ پیشگوئی چند سالوں بعد حرب کا حرب پوری ہوئی۔ جب خالد اپنے لشکر کو واپس لائے تو مدینہ کے صحابہ جو ساتھ نہ گئے انہوں نے اس کے لشکر کو بھگوڑے کہنا شروع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ تم کو وہیں لڑ کر مر جانا چاہیے تھا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھگوڑے نہیں، بار بار لوٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والے سپاہی ہیں۔ اس طرح آپ نے ان آئندہ جنگوں کی پیشگوئی فرمائی جو مسلمانوں کو شام کے ساتھ پیش آنے والی تھیں۔